لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الأنبياء والمرسلين لا سيما أفضلهم وخاتمهم البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والأئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته، ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. معزز سامعین، حاضرین مجلس، جس حدیث کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ جس کے لیے نیکی چاہتا ہے اس کے دل میں محبت حسین اور محبت زیارت حسین سبحان اللہ. اور جس کے لیے برائی چاہتا ہے اس کے دل میں بغض حسین اور بغض زیارت حسین علیہ السلام کر دیتا ہے. اس حدیث کی روشنی میں مسلسل ایک تیسری تقریر کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور اسی حدیث کی روشنی میں میرا موضوع سخن ہے شرح زیارت جامع کبیرہ. ایک سرسری جائزہ لے لیں پچھلی تقریروں کا تو عرض کرتا چلوں کہ ہم نے آداب زیارت، فلسفہ سلام اور پھر اہل بیت نبوت کی وہاں پہ وضاحت کی تھی، اور دوسری تقریر میں معدن رسالت اور مخزن رحمت، معدن رحمت کے سلسلے میں ہم نے وہاں پہ بحث کی. جہاں پہ معصوم کا ارشاد ہو رہا ہے: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہاں تک پہلی تقریر تھی. وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی ومعدن الرحمہ، یہاں تک ہماری دوسری تقریر تھی. اور آج جو انشاءاللہ کچھ گفتگو کروں گا وہ خزان العلم و منتہى الحلم و اصول الکرم کے ذیل میں کروں گا کہ اہل بیت خزانہ علم الہی ہیں اور حلم کی انتہا پر ہیں اور کرم کی اصلیں ہیں، کرم کی جڑ ہیں. مختصر سی گفتگو ہوگی ہماری اور انشاءاللہ پھر ختم و دعا. اب عزیزان محترم، اصل مطلب کے اوپر جو ہے ہم آ جاتے ہیں. دیکھیے، یہ جو زیارت ہے، زیارت جامع کبیرہ، یہ امام ہادی علیہ السلام سے مروی زیارت ہے، اور علامہ مجلسی اور ان کے والد نے اس زیارت کو سندن و متنن
اور بہترین زیارت قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس سے اچھی زیارت سند اور متن کے حساب سے کوئی دوسری نہیں. عزیزان محترم، جب ہم اس زیارت کا مطالعہ کرتے ہیں تو واقعاً ایک عجب وجدان کی صورت ہم میں حاصل ہوتی ہے کہ کیسے کیسے کلمات ہیں، اور امام نے دوسرے امام کو امام کی مراتب جو بیان کیے ہیں کہ امام کے مراتب کیا کیا ہوتے ہیں، واقعاً سن کر کے پڑھ کر کے بہت ہی اچھا لگتا ہے. اب دیکھ لیجئے، جیسے معصوم فرما رہے ہیں وخزان العلم، اہل بیت کیا ہے؟ علم کے خزانہ دار ہیں. کس کے علم؟ علم الہی کے. علم کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک علم ذاتی اور دوسرے علم افادی. علم ذاتی خداوند عالم سے مخصوص ہے، صرف خداوند عالم کے پاس ہے. علم ذاتی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو خدا ہے وہ علم ہے بے عینے، اور جو علم ہے وہ بے عینے کیا ہے؟ خدا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صفات زائد بر ذات خداوند عالم ہے، زائد بر ذات نہیں ہے، بلکہ عین ذات خدا ہے. جو علم ہے وہی خدا ہے، جو خدا ہے وہی عین علم ہے. یہ ہے علم ذاتی. دوسرا ہے علم افاضی. علم افاضی علم ذاتی کے مقابل میں آتا ہے کہ وہ علم ذاتی نہیں ہے بلکہ خداوند عالم افاضہ کرتا ہے. خداوند عالم اس نور کی شعائیں دلوں کے اوپر منور کرتا ہے. یہ ہے علم افاضی. اہل بیت کے پاس جو علم تھا وہ کون سا علم تھا؟ علم ذاتی تھا یا علم افاضی تھا؟ علم ذاتی ہو نہیں سکتا. کون سا علم تھا؟ وہ علم افاضی. خداوند عالم فیض بخشتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب تک جہاں تک ممکن ہوتا ہے وہ ایک عام زندگی گزارنے کے عادی ہیں. معمول سے ہٹ کر کے زندگی نہیں گزارا کرتے. معجزہ دکھا سکتے ہیں، راہ چلتے معجزہ دکھا سکتے تھے، لیکن نہیں، ہر وقت معجزہ نہیں دکھائے جاتے، ہر وقت نبوت کے اثر و رسوخ نہیں دکھائے جاتے. ایک معمولی زندگی گزارتے تھے تاکہ ہمارے لیے وہ نمونہ عمل ہو سکیں. اگر ان کی پوری زندگی معجزوں سے بھر جائے گی تو پھر بشر کہہ سکتا تھا کہ بھائی وہ تو ہر وقت معجزہ کیا کرتے تھے، ان کی استطاعت کہاں، ہماری استطاعت کہاں. وہ بہرکیف ہم سے زیادہ استطاعت کے مالک تھے، اس لیے زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے. ہمارے پاس وہ سب پاور ہے نہیں، اتھارٹی ہے نہیں، طاقت ہے نہیں، ملکہ ہے نہیں. کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے میرے عزیز؟ اسی لیے خدا نے حکم کیا کہ نہیں، آپ زمین پر جائیے اور جس طریقے سے عوام الناس زندگی بسر کرتی ہے ویسے اپنی زندگی گزاریے. یہی وجہ تھی کہ بہت ہی شاذ و نادر مقامات ایسے نظر آتے ہیں کہ جہاں پہ ضرورت تھی معجزے پیش کرنے کی، وہاں معجزہ اہل بیت نے پیش کیا ہے. مثال کے طور کے اوپر رسول اللہ کا اونٹ گم ہو گیا تو انہوں نے اصحاب سے کہا کہ جاؤ جا کر کے میرے اونٹ کو ڈھونڈو، دیکھو کہاں ہے. یہ بات ایک یہودی کے کان تک پہنچی. اس نے مذاق اڑایا، کہا کہ بڑا کہتے رہتے ہیں کہ میں آسمان اور آسمان والوں کے حال سے باخبر تر ہوں، اور آج اونٹ گم ہو گیا اس کو نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں. اب جب جیسے ہی رسالت مآب نے اس بات کو سنا تو رسالت مآب نے پھر نبوت کا علم دکھایا. کہا کہ نہیں، مجھے پتا ہے کہ میرا اونٹ کہاں ہے، اسی پہاڑ کے پیچھے ہے، پہاڑ کے پیچھے درہ ہے، درے میں درخت ہے، اس درخت کے نیچے ہمارا اونٹ ہے، جاؤ جا کر کے ڈھونڈ کے لے کے چلے آؤ. توجہ کیا آپ نے؟ جب تک شبہ نے سر نہیں اٹھایا تھا، نبی ایک عام زندگی گزار رہے تھے. جیسے ہی شبہ نے سر اٹھایا پھر نبوت نے اپنا علم دکھایا. صلوات بر محمد و آل محمد. آگے تشریف محمد والے. عزیزان محترم، تو ہمیشہ اہل بیت نے ایک عام زندگی گزاری. کر سکتے تھے، معجزہ دکھا سکتے تھے، لیکن ہر وقت ہر گام پر ہر وقت معجزہ نہیں دکھایا ہے. عزیزان محترم، علم ہے کیا؟ علم کے بارے میں خود قرآن کا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. وعنده مفاتیح الغیب، صرف اور صرف اللہ کے پاس
غیب کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، مفاتح ہے، مفتاح نہیں ہے۔ مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ لا یعلمها الا هو، غیب کو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اور اسی مضمون کی چند آیات، دیگر آیات بھی ہیں جو یہی کہتی ہیں کہ خداوند عالم کے علاوہ کسی اور کے پاس غیب نہیں ہے۔ صرف ایک آیت نظر آتی ہے جو اس تخصیص کے بندھن کو توڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ خداوند عالم کیا ہے؟ عالم غیب ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کو کسی بھی دوسرے شخص کے اوپر ظاہر و اشکار نہیں کرتا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا مگر الا من ارتضی من رسول، مگر یہ کہ جو رسولوں میں سے مرضی معبود کا خریدار ہو۔ عزیزان محترم، اب اس آیت میں دو قیدیں ہیں۔ پہلی قید یہ ہے کہ رسول ہو، اور دوسری قید یہ ہے کہ مرضی پروردگار اس کے حق میں حاصل ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر رسول بھی مرضی خدائی کا خریدار نہیں ہے۔ الا من ارتضی من رسول، الا من ارتضی یہ عام ہے۔ اب اس کے بعد میرے تبعیضیہ آ کر کے تبعیض کر رہی ہے، جز کر رہی ہے کہ الا من ارتضی کون؟ من رسول، وہ رسول میں سے ہونا چاہیے، کہیں اور سے نہیں ہونا چاہیے۔ رسول میں سے ہونا چاہیے کہ جو رضایت خداوند عالم جس کے ہاتھ میں ہو۔ الا من ارتضی من رسول۔ عزیزان محترم، اب آپ بتائیے کہ ہمارے سرکار، ہمارے رسول محمد عربی سے زیادہ رضایت پروردگار کا خریدار کون ہوگا؟ ہمارے سرکار سے زیادہ رضایت پروردگار کا خریدار کون ہوگا؟ اجی ہمارے سرکار کی بات تو چھوڑیے، جس کے ایک غلام نے اپنی جان بیچ کر کے مرضی الہی خرید لی ہو، اس کے آقا کا کیا کہنا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مولا متقیان انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اور پھر کیا کیا مولا نے؟ اپنی جان بیچ کر کے مرضی الہی کو خرید لی۔ تو ہمارے سرکار کا وہ مقام، وہ مرتبہ ہے کہ جن کے غلام بھی جو ہے مرضی معبود کو خرید لیا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، غیب کے سلسلے میں ایک سدیر کی روایت ملتی ہے اصول کافی میں کہ سدیر کہتے ہیں کہ ہم بیت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے باہر تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ امام غیث کے عالم میں تشریف لائے، غیث کے عالم میں تشریف لائے، اور آنے کے بعد سے فرمایا عجبا لاقوام یزعمون انا نعلم الغیب، تعجب ہے مجھے اس قوم کے اوپر جو یہ گمان کرتی ہے کہ ہم غیب کے جاننے والے ہیں۔ پھر ہم فرماتے ہیں لا یعلم الغیب الا اللہ عز وجل، غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ یہ فرمایا، سدیر کہتے ہیں کہ جب مجلس برخاست ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو میں کچھ اصحاب کے ساتھ مولا کی خدمت میں آئے۔ مولا، ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ امام عالم غیب ہوا کرتا ہے، ہم یہ اب تک جانتے آئے ہیں کہ امام عالم غیب ہوا کرتا ہے، غیب کا جاننے والا ہوتا ہے۔ مولا، آپ نے انکار کیوں کیا؟ آپ نے غیب کا علم ہونے کا انکار کیوں کیا؟ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ سدیر، کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ وہ کون تھا؟ آصف بن برخیہ، جو وزیر سلیمان تھا، اس نے پلک جھپکنے سے کم کی مدت میں ملکہ سبا کا تخت قصر سلیمان میں حاضر کر دیا۔ پڑھا ہے تم نے؟ کہا کہ جی مولا پڑھا ہے۔ امام نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت پڑھا ہے؟ وَقُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اے حبیب کہہ دیجئے کہ میرے قل کفا باللہ، اللہ کافی ہے، شہیدن بطور شاہد، قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، اور دوسرا کون شاہد ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس علم کتاب ہے۔
تم کو پتا ہے کہ کل کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ سودا نے کہا کہ مولا ہمیں نہیں پتا کہ کل کتاب کا علم کس کے پاس ہے. مولا نے فرمایا وہ ذات امیر المومنین یعصب الدین امام المتقین قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب ہے کہ جس کے پاس تمام کتاب کا علم ہے. اب یہاں پہ امام سوال کرتے ہیں کہ اے سدیر کیا تم یہ جانتے ہو کہ آصف برقیہ کے علم کی مولا متقیان کے علم کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ کیا رشتہ حاصل ہے؟ کیا معیار ہے اس علم کا؟ جناب سدیر کہتے ہیں کہ مولا ہمیں نہیں پتا، آپ ہی بتا دیجئے کہ کیا نسبت حاصل ہے. امام فرماتے ہیں کہ علی کے علم کے سامنے آصف برقیہ کا علم ایسا ہے جیسے سمندر کے آگے ایک قطرہ آب ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ تھوڑا آگے چلے جائیں. تھوڑا آگے چلے جائیں. صلوات یا عزیزان محترم وخزان العلم، اہل بیت کیا ہیں؟ علم کے خزانہ دار ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ائمہ کا زمانہ جو ہے بہت ہی پر آشوب ہوا کرتا تھا اور تقیہ کے مورد نظر کچھ چیزیں صرف اور صرف خواص کو بتائی جاتی تھی، عوام کو نہیں بتائی جاتی تھی. پہلے ظرف دیکھا جاتا تھا اور ظرف دیکھنے کے بعد سے اس ظرف میں آنے والی چیزیں ڈالی جاتی تھی. دیکھتے تھے امام کہ یہ ظرف اس چیز کو ہضم کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، پچا پائے گا یا نہیں پچا پائے گا. ہر خاص و عام کو نہیں دیا کرتے. عزیزان محترم خزان العلم و منتہی الحلم، میں تیزی سے اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہوں، زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا ہے. و منتہی الحلم شرح زیارت جامع کبیرہ، زیارت جامع کبیرہ کا دوسرا فقرہ کیا ہے؟ و منتہی الحلم، اہل بیت کیا ہیں؟ حلم کی انتہا ہے. حلم کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے ایک آیت کی تلاوت کر دوں. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. خدا خطاب کر رہا ہے مومنین سے، اے مومنین تم لوگوں کو جو ہے معاف کرو اور درگزر کرو. کیوں؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک انسان گناہگار ہے اور اس نے حق اللہ میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ضرور کی ہے. تو اللہ کب تمہیں معاف کرے گا؟ جب تم دوسروں کو معاف کرنا سیکھو. تم دوسروں کو معاف کرو، دوسروں کو درگزر کرو، خدا کیا کرے گا؟ تمہیں معاف کر دے گا. یہ معاف اور درگزر کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے میں ایک چیز آتی ہے غصہ، غیظ. غصہ ایک بہت ہی بری بلا ہے. غیظ کے اوپر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. ہاں اچھی بھی چیز ہے، اگر برمحل ہو تو غصہ بہت اچھی چیز ہے اور اگر بے محل ہو تو یہ بہت بری چیز ہے. تمیز ہمیں کرنا ہوگا کہ یہ میرا غصہ برمحل ہے یا بے محل ہے. عزیزان محترم، اور حلم کیا ہے؟ حلم کی تعریف یہ ہے کہ قدرت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود انسان انتقام نہ لے، انسان معاف کر دے. اگر طاقت نہیں ہے اور پھر کوئی انسان معاف کر رہا ہے تو پھر وہ حلم نہیں ہے، وہ حلم نہیں ہو سکتا ہے. بھائی وہ عاجز تھا، وہ انتقام لے نہیں سکتا تھا، مجبور تھا، تو وہ حلم نہیں ہے. حلم کیا ہے؟ طاقت ہو، بدلہ لینے کی صلاحیت موجود ہو، اس کے باوجود کوئی انسان معاف کر دے تو اسے کہتے ہیں حلم. اہل بیت کیا ہیں؟ حلیم نہیں ہے بلکہ منتہی الحلم، حلم کی انتہا ہے. حلم کی انتہا ہے اہل بیت اطہار. اچھا اگر انتہا ہے تو کوئی ابتدا، کوئی نمونہ، کوئی مثال آپ کے نگاہوں کے سامنے موجود ہے. آپ حضرت بہتر جانتے ہیں. مالک اشتر کوفہ کی بازار سے گزر رہے ہیں. ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص کسی دکان پہ کھڑا ہے اور مالک اشتر کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ناسزا کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ جناب مالک اشتر نے سنا لیکن حسن ظن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور چشم پوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے. جانے کے بعد سے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ دکاندار نے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ تو کس کو ناسزا کہہ رہا تھا؟ کیا تجھے پتا ہے تو کس کو برا کہہ رہا تھا؟ کہا کہ نہیں. کون تھا وہ؟ کہا کہ وہ مالک اشتر تھا، علی کے کمانڈر، علی کا کمانڈر ہے، علی کے لشکر کا سردار ہے، اور جو ابھی گیا ہے یہاں سے اس نے تیری ان باتوں کو سن لیا ہے. اب اس کے ہوش اڑ گئے. اب یہ ڈرا کہ میں نے کمانڈر کو برا بھلا کہہ دیا ہے، میں نے سردار کو برا بھلا کہہ دیا ہے.
भागा भागा मस्जिद में आया। आने के बाद से देखा कि मालिक अश्तर नमाज पढ़ रहे हैं। जब नमाज से फारिग हो चुके तो मालिक अश्तर के पास गया, हाथों को जोड़ दिया, कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप मालिक अश्तर हैं। जनाब मालिक अश्तर ने कहा कि तू घबरा नहीं, जब मैंने सुना था कि तू मुझे नासज़ा कह रहा था, मैंने उसी वक्त तुझे माफ कर दिया था। मैं यहां तो आकर के तेरी इस्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा हूं। मैं यहाँ पे तेरी इस्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा हूं। मेरे अजीजों, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जब आप उसूल काफी में तो इस पूरे बाब का मुताला करेंगे तो आपको जो निचोड़ मिलेगा वो ये उसका एक पहलू ये है कि देखिए, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर इस तरीके से अंजाम दिए जाएं कि सामने वाला आपकी बात को कबूल करे। आप अपनी शख्सियत को निखारने के लिए और अपनी बुजुर्गी को बताने के लिए अम्र बिल मारूफ नहीं कीजिए, कभी असर नहीं करेगी दिलों के ऊपर, कभी दिलों में नहीं उतरेगी। क्योंकि है कि आप अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर वहां करें जहां पे आपकी बात को कबूल किया जाए। जहां पे आपकी बात को कबूल ना किया जाए फिर वहां पे आपके ऊपर वाजिब नहीं है, ना अम्र बिल मारूफ वाजिब है, ना नही अनिल मुनकर वाजिब है। आपकी बात को कबूल करें, और कबूल करेंगे, कबूल करने के कुछ उसलूब होते हैं कि भाई हम अपनी बात कैसे मनवाएं। डांट करके, डबट करके, शराफत से, एहतराम से, इज्जत से, हजार तरीके हैं। हसनैन अलैहिस्सलाम ने बूढ़े का जो वजू गलत था आके कह सकते थे, भाई इमाम वक्त थे, कह देते हैं ज़ईफ आपका वजू गलत है, आप इतने बड़े हो गए आपको शर्म नहीं आती है, देखिए हम इतने छोटे छोटे हमें वजू करने आता है, कह सकते थे हम, और आप ऐसे ही जो है अम्र बिल मारूफ करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, इमाम ने तरीका सिखाया है कि अम्र बिल मारूफ करना हो तो कैसे अम्र बिल मारूफ किया जाए, नही अनिल मुनकर करना हो तो कैसे किया जाए। डायरेक्ट नहीं कहें, इनडायरेक्ट कहें। इमाम हसनैन ने तरीका बताया है कि देखो इनडायरेक्ट ऐसे तबलीग की जाती है। बुजुर्गवार, हमारा वजू, हम वजू कर रहे हैं, आप देख लीजिए हमारा वजू सही है या गलत है। ये होता है तरीका अम्र बिल मारूफ का और नही अनिल मुनकर का। हम दूसरों की बुराइयां देखते हैं, फौरन गरिबान पकड़ लेते हैं। तुमको शर्म नहीं आती है करते हुए, झूठ बोलते हो, गीबत करते हो, नौजुबिल्लाह जो है शराब पीते हो, नौजुबिल्लाह नमाज नहीं पढ़ते हो, ये गुनाह, ये गुनाह, ये गुनाह, ये कार्य खैर नहीं करते हो, वो कार्य खैर नहीं करते हो। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इससे वो इंसान जिद्दी बनेगा, इस्लाह उसकी नहीं होगी कभी, याद रखिएगा, कभी इस्लाह नहीं होने वाली है। वो और जिद्दी बनेगा, कहेगा अच्छा तुमको पता चल गया मेरे ऐप के बारे में, अब तुम्हें और करूंगा, देखता हूं तुम क्या कर लेते हो। फिर इंसान जिद पे आ जाता है। दूसरा तरीका मालिक अशर बता रहे हैं कि अगर किसी की इस्लाह मंजूर हो तो पहले आकर के खालिक के हुजूर में 2 रकअत नमाज हाजत पढ़ लो। ऐ मेरे माबूद, मेरा बरादर ईमानी है, राह मुस्तकीम से भटक गया, मौला उसे राह रास्त पे ले आ। ये तरीका है हिदायत का। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हिल्म की इब्तिदा मालिक अश्तर में नजर आती है तो अगर आपको हिल्म की इंतहा देखना है तो दरे अमीरुल मोमिनीन के ऊपर चले आइए। कातिल से क़िसास लेना दूर, कातिल को शरबत पिला रहे हैं। क़िसास लेना दूर, कातिल को शरबत पिला रहे हैं। मासूम ने फरमाया कि अगर मेरे बाप का कातिल अगर अपनी शमशीर बतौर अमानत मेरे पास ला करके रखे तो खुदा की कसम मैं उस शमशीर में भी खयानत नहीं करूंगा। ये है मुंतहल हिल्म, ये है इंतहाई हिल्म। एक और सलवात का सहारा दें बावाज़े बुलंद। फिर ज़ियारत जामे कबीरा का आगे का फिक्रा है व उसूल अल करम। उसूल जमा है अस्ल की, अस्ल यानी जड़, करम यानी अभी मैं बताऊंगा। करम की जड़ें अहले बैत हैं। तो अब आपको कायनात में जितनी करम की शाखें नजर आ रही हैं वो सब की जड़ें क्या है? अहले बैत अथार हैं। जहां जहां करम की शाखें नजर आ रही हैं वहां वहां करम की असल क्या है? अहले बैत अथार हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, करम क्या होता है? करम का एक माना जो ज़बान ज़द है वो बख्शिशो अता है। बख्शिश करना, देना किसी को क्या है? करम है। ये ज़बान ज़द है, जबकि ऐसा नहीं है। करम का माना बख्शिश और अता नहीं है, बल्कि करम का माना
کسی شے کا بذات خود پر ارزش ہونا، کسی شے کا بذات خود قیمتی ہونا، یہ کیا ہے؟ کرم کا معنی ہے۔ مثلا کوئی قیمتی پتھر ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کریم۔ جیسے لولو و مرجان کریم ہے، فیروزہ کریم ہے۔ کوئی چیز بذات خود کیا ہو؟ قیمت کی حامل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریم۔ خداوند عالم نے اپنے لیے اس لفظ کا استعمال کیا، رب کریم، قرآن میں موجود ہے۔ رب کریم کیا ہے؟ رب کریم ہے، ایک ایسا رب ہے جو کرم کرنے والا ہے۔ رسول اسلام کے لیے انہ لقول رسول کریم، یہ قول رسول کریم ہے۔ جناب رسالت مآب کا قول کیا ہے؟ کریم ہے۔ قرآن کے لیے انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ ہاں، کرم کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے عطا و بخشش۔ کرم کے مظاہر کیا ہیں؟ ان میں سے ایک مظہر ہے عطا و بخشش۔ عطا و بخشش، اچھا، ہر عطا و بخشش کو بھی کرم نہیں کہتے ہیں، ہر عطا کو، ہر بخشش کو کرم نہیں کہتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف اس عطا کو اور اس بخشش کو کرم کہتے ہیں کہ جو بلا عوض ہو، جو بغیر کسی معاوضے کے ہو۔ اگر ایک امیر انسان غریب کے پاس آئے اور کہے کہ یہ پیسہ آپ رکھیے، بس میرے لیے دعا کر دیجیے گا، تو اب یہ بھی کرم نہیں ہے، کیونکہ پیسے کے مقابل میں وہ دعا لے رہا ہے۔ دعا ایک بہت بڑی چیز ہے، آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بہت چھوٹی چیز ہے، جس کو امیر لوگ ناپتے بھی نہیں، تولتے بھی نہیں، کہتے تمہاری دعا تم اپنے پاس رکھو، ہمیں دعا کی ضرورت نہیں۔ تو کرم ہر چیز کرم نہیں ہے، ہر جود و سخا کرم نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف وہ سخا کرم ہے کہ جس کے مقابل میں کوئی عوض نہ لیا جائے۔ عزیزان محترم، اگر اب اس معنی کی روشنی میں دیکھیں گے تو سوائے خدائے متعال کے کوئی اور انسان ہمیں کریم نظر نہیں آئے گا، یا یہ کہ خدا کریم ہے، یا پھر یہ وہ ہستیاں کریم ہیں جو کہتی ہوئی نظر آتی ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں اللہ کی وجہ سے کھلاتے ہیں، تم سے ہمیں کوئی جزا درکار نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا خدا کریم ہے حقیقی معنوں میں، یا پھر اہل بیت اطہار کریم ہے کہ جو کرم کرتے ہیں لیکن اس کا معاوضہ نہیں چاہتے ہیں۔ یہ آیت آپ لوگوں کی جو ہے بہت ہی جانی پہچانی آیت ہے۔ پورا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا، صرف اشارہ کرنا ہے ایک نقطے کی طرف کہ حسنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شفا یابی کے لیے نیت کی گئی 3 روزے کی۔ پہلے دن روٹی بنی، دوسرے دن روٹیاں بنی، تیسرے دن بھی روٹیاں بنی، اور پہلے دن مسکین چلایا، خاندان اہل بیت طہارت، ہم بھوکے ہیں ہمیں کھانا کھلا دیجیے۔ دوسرے دن یتیم چلایا، تیسرے دن کیا چلایا؟ اسیر چلایا۔ مسکین ہو، یتیم ہو، اسیر۔ عزیزان محترم، پورا واقعہ آپ کے ذہن میں موجود ہے، بس مجھے اس ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ کون سا ملک ہے؟ ملک اسلام ہے۔ ملک اسلام میں اگر کوئی یتیم آئے تو یقین ہے کہ وہ مسلم ہوگا، اگر کوئی مسکین آئے تو یہ یقین ہے اور قطعی ہے کہ وہ مسلم ہوگا، لیکن اگر اسیر آئے ملک اسلام میں تو یہ قطعی ہے کہ وہ چاہے جس مذہب کا رہے مسلم نہیں ہوگا، کیونکہ اسیر کون ہوتے تھے؟ اسلام نے جس دوسرے ملک کے اوپر حملہ کیا، وہاں سے لوگوں کو اسیر کیا، گرفتار کیا، ان کو لے کر کے آئے، تو ظاہر سی بات ہے حملہ کیوں کیا؟ اسلام نہیں لا رہے تھے تبھی تو حملہ کیا، اگر اسلام لے آتے تو پھر حملہ کیوں کرتے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اسیر کون تھے؟ مسلم نہیں تھے، چاہے جو بھی ہوں، مسلم نہ رہو نہیں تھے۔ لیکن اہل بیت اطہار نے جہاں پہلے دن 5 روٹیاں یتیم کو دی، جہاں دوسرے دن 5 روٹیاں مسکین کو دی، وہیں تیسرے دن 5 روٹیاں اسیر کو بھی دی۔ گویا کہ اہل بیت بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو، جب تم انفاق کرنا چاہو تو انفاق کرنے میں ہمیشہ انسانیت کو دیکھو، اسلام کو نہیں دیکھو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا، ایک سوال آپ مجھ سے کر سکتے ہیں کہ
5 रोटियां बनी, तीनों दिन 5-5 रोटियां बनी, अली के लिए, फातिमा के लिए, हसनैन के लिए, फिजा के लिए अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सबके लिए 5-5 रोटियां तीनों दिन बनी। आप सवाल कर सकते हैं कि जिस एक रोटी से हैदर कर्रार जैसे शुजा का पेट भर जाए, जिस एक रोटी से फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पेट भर जाए, जो एक रोटी फिजा के लिए काफी हो, जो एक रोटी हसनैन के लिए काफी हो, वो एक रोटी साइल का भी पेट भर सकती थी, वो एक रोटी मिस्किन का भी पेट भर सकती थी, वही एक रोटी असीर का भी पेट भर सकती थी। फिर क्या वजह थी? अहले बैत कोई एक आदमी बढ़कर के आई, एक रोटी दे देता, 4 रोटियां आपस में बांट करके इफ्तार कर लेते, मुश्किल ही खत्म थी, ना इनको मुश्किल होती ना उनको मुश्किल होती। सवाल उठता है कि नहीं उठता है मेरे अजीजों? भाई 5 रोटियां, दूसरे दिन भी वही हुआ, क्या जरूरत थी? एक रोटी कोई दे देता और 4 रोटी मिल बांट करके खा लेते। अजीजान मोहतरम, यही तो फर्क है हमारी सखावत में और अहले बैत की सखावत में। जब हम सखावत करते हैं तो साइल का ज़र्फ देखते हैं, साइल की हाजत देखते हैं कि उसको कितनी चीज किफायत करेगी, लेकिन जब अहले बैत सखावत पे आ जाते हैं तो फिर वो सामने वाले का ज़र्फ नहीं देखते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा के नजदीक अपना सवाब देखा करते हैं। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जहां अगर एक रोटी देते, मसलन अली ने रोटी दिया, तो फिर वो सवाब से 4 महरूम हो जाते। अगर जहरा रोटी देती तो उस सवाब से बकिया 4 महरूम हो जाते। लेकिन ये नेकियों में ऐसे पहल करने वाले हैं कि कभी पीछे नहीं हटा करते। एक और सलवात का सहारा दे बाबा से बना। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अहले बैत इस्मत व तहारत जिन्होंने हमेशा दूसरों की यतीमों, मिस्कीनों और असीरों के ऊपर लुत्फ व करम किया और बिला एवज उनको जो है सौंपा है, अता किया है। पूरी जिंदगी पे अगर आप नजर डालें तो अहले बैत ने कभी किसी को भूखा नहीं देखा, कभी किसी को प्यासा नहीं छोड़ा, हमेशा यतीमों के सरों के ऊपर दस्ते शफकत फेरा है। और ये करबला की याद जो हम मनाने के लिए जमा है, हाय अफसोस उन्हीं की आल औलाद भूखी और प्यासी है। यतीमों के सरों के ऊपर कोई फेर रहा है, दस्ते शफकत फेरना दूर की बात, जब कोई बच्चा अपने मुर्दे के ऊपर रोता है, अपने शहीद के ऊपर रोता है, तो उसे ताज़ियाने लगाए जाते हैं। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, उसे सीनियां लगाई जाती हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि आप दुआए फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। ऐ बाबा, हमारे हुसैन के ऊपर रोएगा कौन? कहा कि बेटा तुम परेशान ना हो, खुदावंद आलम एक कौम को पैदा करेगा जो तेरे हुसैन के ऊपर गिरिया करेगी। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, और आज हम सब हुसैन के ऊपर आंसू बहाने के लिए जमा है, हुसैन के मज़लूमे के ऊपर गिरिया कुना है। अरबाब अज़ा, करबला के मैदान में 7 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया गया और फिर शहादतों का सिलसिला जारी हुआ। अहबाब ने कुर्बानियां पेश की, अंसार ने कुर्बानियां पेश की। जब सब यके बाद दिगरे कुर्बानी पेश कर चुके तो आज की तारीख जिस शहजादे से मंसूब है, तारीख उसे कासिम कहती है। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, जनाब कासिम ज़ोहरे आशूर से देख रहे हैं कि कभी हबीब आकर के इजाजत लेके जा रहे हैं, कभी मुस्लिम बिन सजा इजाजत लेके जा रहे हैं, कभी सईद इजाजत लेके जा रहे हैं, कभी अली अकबर इजाजत लेके जा रहे हैं। तो शौक़े शहादत में बार बार इमाम हुसैन की खिदमत में आते हैं। ऐ चचा जान, मुझे भी मरने की इजाजत दीजिए। मैं देख रहा हूं कि सब एक के बाद एक आ रहे हैं और जामे शहादत नोश कर रहे हैं। ऐ चाचा जान, मुझे भी जल्दी जामे शहादत को नोश करने दीजिए, ताकि मैं भी जाकर के अपने दादा से साक़ी कौसर से और साक़ी कौसर के जरिए से मैं सैराब हो जाऊं। इमाम हुसैन बार बार कहते हैं कि बेटा
میں تجھے کیسے اجازت دے دوں مرنے کی؟ تم میرے حسن کی نشانی ہو، تم میرے حسن کی نشانی ہو۔ جناب قاسم آ کر کے ایک گوشے میں اپنے زانوؤں کے اوپر سر رکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر کے گریا کرتے ہیں، روتے ہیں۔ ایک بیگ جناب قاسم کے ذہن میں آتا ہے کہ بابا نے وقت شہادت کہا تھا کہ اے بیٹا قاسم، جب تمہارے اوپر کوئی مشکل گھڑی آن پڑے تو اس تعویذ کو کھول لینا اور کھول کر کے پڑھ لینا، جو اس میں لکھا ہوا ہو اس کے اوپر عمل کرنا۔ جناب قاسم نے شفقت پیداری سے محروم ہونے کے بعد سے امام حسین کے زیر سایہ اس طریقے سے زندگی گزاری۔ حسین نے اتنے آرام سے رکھا کہ کبھی تعویذ کھولنے کی ضرورت نہ پڑی۔ جناب قاسم سوچتے ہیں کہ شاید کہ یہی وہ وقت ہو کہ جس کے لیے ہمارے بابا نے ہمارے لیے تعویذ لکھی ہے، شاید کہ یہی وہ وقت ہے کہ جو میرے لیے سخت ہے۔ ہاں زاداران امام مظلوم کربلا، جناب قاسم نے تعویذ کھولی، پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا اے بیٹا قاسم، جب میرا بھائی نرغے آدھا میں گھر جائے تو پھر اپنی جان کو حسین کے قدموں میں قربان کر دینا۔ اے قاسم اپنی جان کو حسین کے قدموں میں قربان کر دینا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جناب قاسم خوشی خوشی اس خط کو لیے ہوئے لے کر کے آئے امام حسین کی خدمت میں، کہا اے امو جان یہ بابا کا خط ہے۔ امام حسین نے آنکھوں سے لگایا، پڑھا، کہا کہ اے بیٹا اب تو تعمیل لازم ہو گئی ہے، اب چچا اور بھتیجے گلے مل کر کے گریہ کر رہے ہیں، اور ان کے گریہ کی صدائیں سن کر کے مستورات نے گریہ شروع کیا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، جناب قاسم نے باہر کیف رن میں جانے کی اجازت لی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد سے نکلے ہیں تو عمر سعد کے لشکر کا جو سرکاری کاتب تھا حمید بن مسلم لکھتا ہے وَكَانَ وَجْهُهُ فِي الْقَتَلْ قَمَرٍ، یعنی کہ جناب قاسم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اب آپ انصاف سے بتائیے، جو دشمن کے لیے 14ویں کا چاند ہو وہ حسین کے لیے کیا ہوگا؟ ارے وہ دکھیاری ماں کے لیے کیا ہوگا؟ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، جناب قاسم کربلا کے میدان میں آئے، آنے کے بعد سے ازرق شامی کے 4 بچوں کو واصل جہنم کیا۔ ازرق شامی طیش میں آیا، آنے کے بعد سے جناب قاسم کے مقابل میں آیا، لیکن ادھر امام حسین نے دعا کی، ادھر جناب قاسم نے حملہ کیا، ازرق شامی بھی واصل جہنم ہوا۔ اس کے بعد جناب قاسم خدمت حسین میں پلٹتے ہیں، کہتے ہیں اے ابو جان اگر ایک قطرہ آب مل جائے تو میں شجاعت ہاشمی کے جوہر دکھا دوں۔ حسین نے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، ہاں اپنی انگشتر مبارک کو اتارا، اتارنے کے بعد سے دہنے حضرت قاسم میں رکھا۔ جناب قاسم نے اس انگشتر کو چوسا، چوسنے کے بعد سے دوبارہ لائنوں کی طرف بڑھے۔ اب اس مرتبہ جو بڑھے ہیں تو جناب قاسم نے قلب لشکر کے اوپر حملہ کیا، پہلی صف کو چیرا، چیرتے ہوئے دوسری صف میں داخل ہوئے، دوسری صف کو چیرتے ہوئے تیسری صف میں، اس طریقے سے 5ویں صف میں جب جناب قاسم داخل ہو گئے تو ایک مرتبہ اشقیہ نے سوچا کہ اب موقع اچھا ہے، حسن کا لال خیمے سے بہت دور آ گیا ہے، اب نہ تو اس کی صدا حسین تک پہنچے گی نہ حسین اسے دیکھ پائیں گے، اب نہ اس کی صدا حسین تک پہنچے گی نہ حسین اسے دیکھ پائیں گے، اسے چاروں طرف سے گھیر لو۔ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ ادھر عمرو بن سعد نے ایک ایسا نیزہ مارا جو سینے سے باہر نکل آیا، خون جاری ہو گئے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، پھر تمام اشقیاء نے پتھروں سے، تلوار سے، نیزے سے جناب علی جناب قاسم کے اوپر حملہ کیا۔ حسن کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، آواز دی یا اماں ہو درگنی، ارے اے چچا قاسم کی مدد کو آئیے۔ امام حسین علیہ السلام قاسم کے پاس پہنچے، قاسم کو اٹھایا، قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کو چنا، چننے کے بعد سے لے کر کے خیمے کی طرف بڑھے۔ اب جناب قاسم کے پیر زمین میں خط دے رہے ہیں، گنجے شہیدہ میں جہاں شہیدوں کے لاشیں تھے، جناب قاسم کے لاشیں کو وہاں رکھا۔ مستورات کو پتا چلا قاسم رن سے آئے ہیں، گریو بکا کی صدائیں بلند ہوئی، واہ قاسمہ واہ حسنہ واہ علیہ
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين الہی بحق زہرا وبیہا وبالہا وبنیہا وسر المستضعفین یا اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما یا اللہ جو مفروض ہو سے قرضے سے دوشی عطا فرما